अस्सलाम वालेकुम। आज वीरवार है, अक्टूबर की पहली तारीख। बी न्यूज़ जम्मू कश्मीर से मैं हूं बशीर नाज। दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ आइए डालते हैं पहले चंद सुर्खियों पर एक नजर। अमशीपुरा शिपियन एनकाउंटर में मारे गए 3 शहरियों की लाशों को अहले खाने के सुपुर्द किया जाएगा, विजय कुमार का बयान। बाबरी मस्जिद केस में बीजेपी रहनुमा एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओमा भारती समेत 32 मुलजिमान बरी, सीबीआई खुसूसी अदालत। चीन के बयान से भारत को डरने की कोई जरूरत नहीं, मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला जे किशन रेड्डी। कश्मीरी लीडर को भी लद्दाख तर्ज पर दफा 370 और रियासत की बहाली के लिए एक हो जाना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और पीडीएफ का सियासी पार्टियों को मशवरा। मुख्तलिफ महकमों के पास 2014 से ठेकेदारों के तकरीबन 500 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा, हुकूमत को फौरी तौर वागुजार किया जाए, फारूक अहमद डार का हुकूमत से मुतालबा। अल्ताफ बुखारी की सदारत में अपनी पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, तमाम बुनियादी इश्यूज को जेर बहस लाया गया, सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर का बयान। डोमिसाइल कानून में आए रोज तरमीम और सर्टिफिकेटों की अजराई में उजलत मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम। कराला या रानावारी में मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम की खस्ता हाली पर अवाम परेशान, मरम्मत और सफाई करने के लिए इंतजामिया से किया मुतालबा। ये थी चंद सुर्खियां, अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि अमशीपुरा शिपियन एनकाउंटर में मारे गए 3 शहरियों की लाशों को उनके अहल खाने के सुपुर्द किया जाएगा। एक मकामी न्यूज एजेंसी सीएनएस के साथ बात करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि तीनों नौजवानों के डीएनए नमूने की रिपोर्ट आई है और नमूने अहले खाने के नमूने से मिलते हैं। तीनों नौजवानों की लाशों को कानूनी लवाजमत के तहत उनके अहले खाने के हवाले की जाएंगी। वाज़ेह रहे, ये नौजवान 18 जुलाई के रोज अमशीपुरा शिपियन में एक मुबैना फर्जी झड़प में मारे जा चुके हैं। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद इंतहामी केस में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमाओं एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओमा भारती, कल्याण सिंह समेत 32 सभी मुलजिमान को बरी कर दिया है। सीबीआई के खुसूसी जज एसके यादव ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का इंतहाम मनसूबाबंद नहीं था। अदालत ने कहा कि गैर समाजी अनासर ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया था और मुलजिम रहनुमाओं ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की थी। चीन के वजीर खारजा ने अपने बयान में कहा कि चीन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तस्लीम नहीं करता है, जिस पर भारत के मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला जे किशन रेड्डी ने इस बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। जे किशन रेड्डी ने कहा कि ये चीन की भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और भारत को इन बयानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और पीडीएफ के लीडरों ने दफा 370 और रियासत की बहाली के लिए मुत्तहिद होने की बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों को लद्दाख तर्ज पर मुत्तहिद होकर मरकजी सरकार को दफा 370 और रियासत की बहाली के लिए मजबूर करना चाहिए। इन सियासी लीडरों का कहना है कि जिस तरह लद्दाख की सियासी जमातों ने कामन काज के लिए इलेक्शन बायकाट करके मरकजी सरकार को अपने जायज मुतालबात मनवाने के लिए मजबूर किया, इसी तरह कश्मीरी लीडरों को भी दफा 370 और रियासत की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर गुपकार डिक्लेरेशन की हिमायत करके एक हो जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी मिसाल लद्दाख के लोगों ने कायम की, एक यूनिटी जो लद्दाख ने की, और उस यूनिटी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने डिसीजन से इमिट करने पड़े। तो इसी तरह से ये हमारे लिए एक, जिस तरह हमने गुफ्कार डिक्लेरेशन की बात की थी, एक यूनिटी की बात की थी, और पूरी न कि कश्मीर की, पूरी जम्मू कश्मीर की यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने मसले और अपने जो हमारे मुतालबे हैं उनको मनवाने के लिए, चाहे वो गुफ्कार डिक्लेरेशन हो या बाकी चीजें जो भी है। अगर आज के दौर में अगर इस वक्त हम लद्दाख के लोगों से एक नसीहत नहीं लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी बटे रहेंगे, जो कि एक सियासी चाल है सेंट्रल गवर्नमेंट की जम्मू और कश्मीर को अलग करने का, जो हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं, जम्मू की पार्टियां हैं, जम्मू के लोग हैं, हम लोग भी अपनी यूनिटी दिखा के अपने सारे मुतालबात मनवा सकते हैं।
دفعہ 370 کے واپس لانے کے لیے یا 35 کو ریوو کرنے کے لیے واپس لانے کے لیے اگر وہ بھی اس پر متحد ہو کر ایک ساتھ خیال اپنا اظہار کریں تو اس میں کیا حرج ہے کہ یہ لوگ بھی ان کو بھی دیا جائے گا. کیا یہ ہوم منسٹری آف انڈیا اس پر دے سکتے ہیں؟ کیا وہ اس پر اتفاق کریں گے؟ یہ دیکھنا ہے. یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم ریاست جموں و کشمیر کے جو ہم سے حقوق چھینے گئے اس کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جو ڈکلیریشن کے نام سے ایک بڑا فورم بنا ہے ان کو پہل کرنی چاہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں تاکہ وہ شروعات کری. ڈکلیریشن بنانا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک نام دیا انہوں نے بلکہ کام کی ضرورت ہے. اس لیے ان کو پریکٹیکلی سامنے آنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک متحدہ پلیٹ فارم بن کر ہم بھی ایک پرامن طریقے سے قانونی طریقے سے آئین کے دائرے میں رہ کر ایک جدوجہد شروع کر کے اپنے حقوق کو واپسی کے لیے کام کریں. جموں کشمیر سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے کنوینر فاروق احمد ڈار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے فائنانس محکمے پر کئی سوالات کھڑے کر کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کے مختلف محکموں کے پاس ٹھیکیداروں کے تقریباً 500 کروڑ روپے واجب الادا ہے اور بار بار حکومت کا تقاضا کرنے کے باوجود بھی سرکاری ٹھیکیداروں کے رقومات واگزار نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ ان تعمیرات پر ترقی کے نام کا بورڈ چڑھا کر اپنے آقاؤں کو گمراہ کر رہے ہیں. 2014 سے لے کر آج تک وہ لیبلٹی ہماری کلیئر نہیں ہوئی جو مختلف ڈپارٹمنٹوں میں اس وقت رکی پڑی ہے چاہے وہ رانی سرکل سری نگر ہو R&B ہو اریگیشن ہو PHE ہو اسٹیٹ ہو بہت سے سارے ڈپارٹمنٹوں میں کم از کم 500 کروڑ کے قریب یہ ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس وقت کشمیر پروونس کی. بدقسمتی کی بات ہے ابھی تک یہاں کی سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ابھی تک یہاں کی سرکار نے ان پیسوں کو ریلیز نہیں کیا تاکہ ہمارا ٹھیکیدار صاحبان فائنانشلی ساؤنڈ ہو جائے گا بیچارہ وہ کام میں بھی جا سکتا ہے وہ ٹینڈر میں بھی جا سکتا ہے اس کی مالی حالات ٹھیک ہو سکتی ہے جب وہ پیسہ ریلیز ہو جائے گا سرکار کی طرف سے مگر ابھی تک وہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا. مگر کل ہمیں سننے میں آیا جس سرکار نے 5 رکنی کمیٹی کا ٹیم ایک تشکیل دی کشمیر میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ یہاں پر ہوئے 2014 سے لے کر آج تک آپ ان کو فزیکل ویریفیکیشن کیجیے تاکہ یہ بھی دیکھیں آپ کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کی ان پہ ہم سوچ وچار کر کے اس کے بعد ممکن ہے مجھے لگ رہا ہے جس سرکار اس پیسے کو ریلیز کر سکتا ہے. جو ہمارا ٹھیکیدار صاحبان جب تک فائنانشلی ساؤنڈ نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا بیچارہ میرے خیال سے تب تک وہ ڈیولپمنٹ میں نہیں جا سکتے تب تک یہاں کا ڈیولپمنٹ کا خواب شرمند تعبیر نہیں ہوگا. آپ دیکھیں یہی لیبلٹی ہماری تھی جموں میں بھی. ہم جموں والے کے خلاف نہیں ہیں جموں کے ٹھیکیدار صاحبان بھی ہمارے بھائی ہیں مگر ان کو وہ پیمنٹ ریلیز کی گئی وہاں سے ان کی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے جموں میں. اس وقت جموں میں جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان پیسوں کو ریلیز کیا گیا جموں کی سائڈ سے. خالی کشمیر کے جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں جن کی 500 کروڑ قریب آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ پیسہ ابھی بھی بند ہے ہمارا. اب ہمیں دیکھنا ہے کبھی ٹیم کو بنانا کبھی کمیشن کو بٹھانا کبھی نوٹا نوٹی کرنی. میرے خیال سے یہ لگ رہا ہے ہمیں پھر گورنمنٹ سیریس نہیں ہے ان پیسے چھوڑنے کے حوالے سے ان فنڈسوں کو ریلیز کرنے کے حوالے سے. جموں کشمیر اپنی پارٹی نے کل پارٹی دفتر سری نگر میں پارٹی کے آئندہ لائحہ عمل مرتب کرنے اور موجودہ صورتحال کے دوران اپنی پارٹی کی ذمہ داریوں پر پارٹی کے ایگزیکٹو ممبران کا اجلاس زیر صدارت سید الطاف بخاری منعقد ہوا. اس دوران پی نیوز سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اشرف میر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میٹنگ میں ان تمام ایشوز پر تفصیلی بحث کی گئی جو پچھلے کئی دہائیوں سے جموں کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں. نیشنل کانفرنس نے ڈومیسائل قوانین میں آئے روز ترمیم اور غیر ریاستوں کے لیے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کی حصولی کے عمل کو آسان بنانے پر شدید برہمی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مرکز نے غیر آئینی اور غیر جمہوری طور پر جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کا خاتمہ کیا اور اب ایک منصوبہ بند سازش کے تحت غیر ریاستوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کی اجرائی میں
جلد بازی کی جا رہی ہے اور اس عمل کو آسان بنانے کے لیے ڈومیسائل قانون میں آئے روز ترمیم کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مرکز کو چاہے کہ وہ جموں کشمیر تنظیم ایکٹ 2019 کے تحت بنائے گئے قوانین کو واپس لے کر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ یہاں کرالیار رہنیواری کے لوگوں نے علاقے میں موجود ڈرینیج سسٹم کے خستہ حالی پر انتظامیہ کا توجہ مرکوز کرنے کے لیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے کرالیار تا جوگی لنگر کی ڈرینیج کی طرف انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرینیج مکمل طور خراب ہو چکی ہے اور معمولی بارشوں کے دوران یہ علاقہ گندے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ کرالیار رہنیواری اور جوگی لانکر کے بیچ میں آتا ہے۔ جب سے میرے خیال میں ہندوستان پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے اس ڈرین میں کسی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، نہ ریپیئرنگ کا نہ صفائی کا۔ بہت سے اداروں میں ہم گئے لیکن کوئی بھی ادارہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے کتنی اپلیکیشن ڈالی اداروں میں لیکن آج تک ہمارے خیال میں کوئی نہیں یہاں آیا ہے کہ اس کو صفائی کرے یا اس کو ریپیئر کرے۔ یہاں پہ ہلکی سی بارش آتی ہے تو پورے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ جو پورا فلو ہوتا ہے پانی سے، اندر دیواروں کے اندر پانی چلا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی حکمران ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بہت سے ہم نے عرضی کی حکمرانوں کو لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج ہم مجبور ہو گئے میڈیا کو بلانے کے لیے، پلیز ہماری مدد کریے۔ آپ دیکھ لیجئے علاقے کا کیا حال ہو گیا ہے، بالکل چل نہیں پاتے یہاں سے ہلکی سی بارش میں بھی۔ مہربانی کر کے ہم آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہتے ہیں حکمرانوں کو کہ مہربانی کر کے اس میں ذرا توجہ کریے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شماری اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔